ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الہی درگزر کر دے۔ تو رب العالمین تو درگزر کے لیے تیار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہے، بلکہ کیا آیت شریفہ ہے، یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ تو جو ہے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کے لیے بھی تیار ہے کہ اللہ زندگی تو ایسی گزر گئی گناہوں میں، نافرمانی میں، وقت تو ہاتھ سے نکل گیا، نقصان کر بیٹھے، تو اللہ تعالیٰ کتنی تسلی دے رہے ہیں کہ اگر آدمی پلٹ کے آ جائے، توبہ کر لے اور صحیح رخ پر آ جائے، تو اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں کہ ہم گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں۔ تو وہ تو درگزر کے لیے تیار ہے۔ دیر ہماری طرف سے ہے، لیکن بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ شیطان کرتا ہے ٹھیک ہے توبہ کرنی چاہیے، یعنی انسان کہتا ہے ٹھیک ہے توبہ کرنی چاہیے، اب شیطان کہتا ہے کر لینا جی، کر لیں گے کر لیں گے کر لیں گے۔ تو شیطان کے حملوں میں سے جو اس کے نورانی ایسے وار ہیں، ایک وار یہ بھی ہے کہ یہ طول عمل کی طرف لے جاتا ہے۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے طول عمل پہ باب باندھا ہے، طول عمل، لمبی امیدوں پہ، اچھا جی کر لیں گے کر لیں گے۔ کسی کے دل میں کوئی بات خیالات اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے دل کے اوپر ایک فرشتہ بھی مقرر کیا ہوا جو نیکی کی طرف رغبت دلاتا رہتا ہے، ترغیب دیتا ہے نیکی کی طرف، اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ نیکی کرے جنت میں جائے، تو فرشتہ مقرر ہے۔ شیطان وساوس کے ذریعے سے حملہ کرتا ہے تو فرشتہ جو ہے اسے نیکی نہیں گناہ کی طرف نہیں، اندر سے آواز آتی۔ تو آدمی کوئی سوچتا ہے کہ ہاں یہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں اب میں شروع کروں، تو پھر جو ہے کہتا اگلے جمعے سے شروع کریں۔ جمعہ تو گیا آج، کب سے؟ اگلا جمعہ، پورا ایک ہفتہ بعد توبہ کر لیں گے جی، تلاوت قرآن پاک نہیں ہو رہی، شروع کریں گے کریں گے کریں گے۔ تو شیطان کا کام ہے طول عمل، اور کہتے ہیں بزرگان دین نے لکھا ہے کہ غفلت جو ہے یہ افسوس کا ہاتھ ہے، قیامت کے دن جو ہے یہی غفلتیں ہمیں، یہی سستیاں ہماری، اور یہی جو ہے ٹال مٹول جو ہے اس پر جنت جو ہے وہاں گنہگار لوگ جو ہے روئیں گے اور اپنی انگلیوں کو چبائیں گے اور روتے روتے ہاتھ تک کھا جائیں گے افسوس کے مارے، یہ غفلت میں زندگی گزر گئی۔ دنیا میں ایسے مواقع آتے ہیں کہ اللہ نہ کرے کسی کا نقصان ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر موقع دے دیتے ہیں نقصان کی تلافی کا، نقصان کی تلافی کا موقع مل جاتا ہے، اللہ دے دیتے ہیں، پھر سے آدمی کھڑا اللہ کر دیتے ہیں اس کو۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ یہ زندگی اسی طرح غفلت میں گزر گئی تو پھر موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن پاک کی آیت شریفہ میں ہے بسم اللہ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ۔ مجرموں کی گردنیں اس دن شرم کے ہمارے جھکی ہوئی ہوں گی، اللہ تعالیٰ سے کہیں گے اللہ ہم نے دیکھ لیا، جان لیا، ہمیں یقین آ گیا۔
آپ ہمیں بھیج دیجئے، نعمل صالح، اچھے اعمال کر کے آئیں گے، ہمیں یقین آ گیا۔ تو وہاں سے پھر کوئی واپسی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو ہے کہ یہ زندگی جو ہے کس وقت ختم ہو جائے پتہ نہیں۔ یہ حالیہ زلزلہ آیا، ابھی بھی جھٹکے کہہ لیں، کچھ دنوں پہلے بھی آ رہے تھے، یہاں بھی کچھ ہلکے پھلکے جھٹکے جو ہے اس طرف محسوس کیے گئے، دراڑیں پڑ گئے زمینوں میں، پاکستان میں بھی۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمیں متوجہ کرنے کے لیے کہ ہم جلدی سے پلٹ جائیں۔ 45 سیکنڈ کا کہتے ہیں، 45 سیکنڈ کا زلزلہ، 45 سیکنڈ، پورا 1 منٹ بھی نہیں، 60 سیکنڈ کا 1 منٹ ہوتا ہے، 45-40 سیکنڈ کے اندر ہے نا، سینکڑوں عمارتیں جو ہیں، بلکہ اب تو زیادہ بتا رہے ہیں، 900 تو ہو گئی، 900 عمارتیں زمین بوس ہو گئی، اور جو ہے ہزاروں آدمی شہید ہو گئے۔ رات کو سوئے ہیں، اچھے خاصے ہیں، ساری نعمتیں ہیں، اور پھر وہ ٹرکی ہے، ترکی جو ترکی کہتے ہیں، ترقی یافتہ، خوشحال، جدید ساری چیزیں ہیں جی، اور کچھ 40 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں ہے، 40 سیکنڈ پہلے پتہ نہیں، 1 منٹ پہلے بھی نہیں، 1 منٹ سے کم وقفے پہلے پتہ نہیں آدمی اچھی حالت میں ہے، اور اے سی چل رہے ہیں، اور آرام ہے، اور راحتیں ہیں، اور نعمتیں ہیں، اور 40 سیکنڈ کے بعد یہ ہے ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں۔ سارا سرمایہ بھی زمین کے اندر دفن ہو گیا، خود بھی چلے گئے، اور ساری چیزیں رہ گئی، آدمی چلے گئے۔ یہ سن کر کے بھی کوئی تبدیلی میرے اندر آئی؟ یہ ہزاروں، 1-2 جنازے، کبھی کبھی ہوتا ہے نا 2-3 جنازے کسی مسجد میں ایک ساتھ آ جاتے ہیں، تو 3 جنازے تھے، گھر پہ تذکرہ کرتے ہیں، آج 3 جنازے ایک وقت میں تھے۔ یہ ہزاروں آدمی، بچے، بوڑھے، جوان، سارے چلے گئے، ہزاروں جنازے پڑے ہوئے ہیں، لیکن میرے اندر کیا تبدیلی آئی؟ یہ واقعات نے کچھ میرے اندر تبدیلی پیدا کی کہ نہیں کی؟ میری روحانی کیفیت کا کیا حال ہے؟ یہ چیز بتائے گی۔ ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں توبہ پہ آیا ہوں کہ نہیں آیا ہوں؟ وہاں کہہ رہے ہیں وہاں زلزلہ آیا، اب وہاں دیکھ رہے ہیں، یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ تو یہ حالات ہمیں بتا رہے ہیں، متوجہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جلدی کرو، اور جلدی کے کاموں میں جہاں ہمیں بتایا گیا ہے جلدی سے منع کیا گیا ہے، جلد بازی کو پسند نہیں کیا گیا، لیکن بعض کاموں میں کہا جلدی کرو، اس میں ایک توبہ میں جلدی کرو، توبہ میں دیر نہیں کرنی، اور نماز کا وقت ہو جائے جلدی کرو، بے نکاحی عورت بچی ہے اس کا رشتہ آ جائے فوراً جلدی کرو، اس پہ دیر نہ کرو۔ توبہ میں جلدی، کچھ پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل مند فرمایا اس کو جو موت کو یاد کرے اس کی تیاری کا کرنے والا ہو۔ تو ایک کرنا ہے توبہ، پچھلی زندگی پہ توبہ، یہ توبہ یہاں کی پریشانیوں سے بھی نجات دلائے گی، اور جو ہے وہاں آخرت کے اعتبار سے بھی جو ہے کہ وہ مصیبتوں، عذابات، پریشانی سے نجات کا ذریعہ بنے گی۔ تو توبہ میں دیر نہیں کرنی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔
کابل کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ کابل کے جنگلات کے اندر درندے اور جنگلی جانوروں کی اتنی بہتات ہو گئی کہ لوگ پریشان ہو گئے. لوگ پریشان ہو گئے کہ وہ جنگلی درندے اور جنگلی جانوروں نے اس کی وجہ سے کھیتی اور باغات کو بہت نقصان ہوتا. پریشان ہو گئے. آخر تنگ آ کر کے وہاں کے لوگوں نے وہاں کے جنگل کے جو جانور تھے ان کو گھیرا اور جنگل میں آگ لگا دی. یہ نقصان ہو رہا ہے باغات کو، ہر چیز کو نقصان ہو رہا ہے. اب انہوں نے جنگل میں آگ لگا دی. جانوروں کو گھیر دیا اور آگ لگا دی. جب آگ پھیلی اور تپش بڑھ گئی تو جانور پریشان ہو گئے، درندے اور جو بھی جانور تھے وہاں. ان جانوروں کے بیچ میں سے ایک خنزیر نکلا، اور خنزیر جب پریشان ہو گئے آگ کے تپش کی وجہ سے، ایک خنزیر نکلا اور آسمان کی طرف منہ اٹھا کر کے چیخنے لگا، چلانے لگا. خنزیر نکل کر کے آسمان کی طرف منہ کر کے چیخنے لگا، چلانے لگا. اس کا بلکنا، اس کا رونا، گر گرانا اور اس کے چلانے پر رحمت الہی جوش میں آئی. اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں آیا اور ایک دم سے بادل چھا گئے، ایک دم سے، اور دفتن تیز بارش شروع ہو گئی. اور اتنی تیز بارش ہوئی کہ وہ آگ جنگل کی جو ہے وہ بجھ گئی. حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا اور پھر کہا، اے مسلمانوں، ایک ناپاک گندے جانور خنزیر کے پکارنے پر اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو بجھا دیا. تم اتنے اللہ سے مایوس ہو گئے ہو. اس لیے کہا مایوسی کفر ہے. اس کو پکارنا بہت پسند ہے، اس کو کوئی پکارے. حدیث قدسی کا مفہوم ہے، اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اے میرے بندے، میں نے تجھے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تو اب بیکار اپنے وقت کو ضائع مت کر. اے میرے بندے، میں نے تجھ سے روزی کا وعدہ کیا ہے، تو بیکار اپنے آپ کو زیادہ مت تھکا. اے میرے بندے، مجھے پکار. اگر مجھے پکارے گا تو مجھے پالے گا. کون پالے گا؟ جو مجھے پکارے گا. اللہ فرما رہے ہیں مجھے پالے گا. اور جس نے مجھ کو پا لیا اس نے سب کچھ کو پا لیا، اور جس نے مجھے کھو دیا وہ سب کچھ کو کھو دیا.
اے میرے بندے میں تیرے لیے سب سے بہتر ہوں، تو مجھے اپنے ساتھ کیوں نہیں لیتا؟ اللہ کو پکارنا، اس کی پکار پر لبیک کہنا، دن رات اس کی یاد میں لگنا اور لگانا، اس کے کلام پاک کو پڑھنا محبت کے ساتھ اور اس پر تدبر کرنا، اللہ کی یاد ذکر اللہ کے ذریعے سے اس کے احکامات، اس کی رضا جوئی کن باتوں میں ہے، ناراضگی کن باتوں میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے سے۔ اس کے لیے کیا ہے؟ ساری پریشانیوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ساری مصیبتوں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ سارے مسائل کا حل کیا ہے؟ توبہ ہے، توبہ، پچھلے پہ شرمندگی، توبہ، ندامت اور پلٹ جانا اللہ کی طرف، پلٹ جانا۔ دوسرا کام کیا ہے؟ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ بس توبہ کر لی، اب میرا کام کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اب یہ میرا کام رہ گیا ہے، ہر آن ہر گھڑی میں دیکھوں گا میرے اللہ کا کیا حکم ہے۔ جب آدمی اللہ کی اطاعت پر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیارے احکامات، پاکیزہ احکامات، اللہ تعالیٰ پاک ہے، اس کا ہر حکم پاکیزہ ہے۔ وہ حکم پورا کرنے پہ انسان کی روح پاکیزہ بنتی چلی جاتی ہے، خوشبودار بنتی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے ساتھ اس کی روح پاکیزہ بنتی چلی جاتی ہے، نورانی بنتی چلی جاتی ہے، خوشبودار بنتی چلی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے عادات کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو، سنت کہتے ہیں طریقے کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے طریقوں کو محنت کر کے زندگی میں لانا۔ بولنے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقہ ہے، سننے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راتیں کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن کیسے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے چینی کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے کے، سونے کے، پینے کے، پہننے کے، شادی کے، خوشی کے، غمی کے معاملات، ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو معلوم کر کے، اب تو کتابی شکل میں آ گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، کتابی شکل میں آ گئی، خزانہ یوں ہمیں مل رہا ہے، تھوڑے سے پیسوں کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے پاس آ سکتی ہے۔ اس زندگی کو اپناتے چلے جانا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، توبہ پچھلی زندگی پہ، اور اب سے اللہ کی اطاعت، نافرمانی نہیں ہوگی۔ اے اللہ بس نافرمانی نہیں ہو چکی، اسے معاف فرما۔ اب کیا ہوگا؟ اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول کی برکت سے کیا ملے گا؟ اللہ تعالیٰ پھر اس کو زمین جیسی مسکنت عطا فرمائیں گے۔ جب یہ اللہ کے اطاعت پہ آ جائے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندگی میں آئے گی، تو یہ ایسا ہو جائے گا جیسے زمین ہے، زمین جیسی اس میں مسکنت پیدا ہو جائے گی۔ اور زمین میں کیا اللہ نے رکھا ہے کہ یہ گنہگاروں کو، نیکوکاروں کو، سب کو اپنے اندر لے لیتی ہے، اچھوں کو بھی اپنے اندر سما لیتی ہے، برے کو بھی اپنے اندر سما لیتی ہے۔ پھر یہ انسان لوگوں کی ہر کمی کو، ہر برائی کو اپنے اندر سمانے والا ہوگا، لوگوں کے عیبوں کو چھپانے والا بنے گا۔ زمین جیسی تواضع ہوگی، لوگ اس کو روندیں گے، جی، لیکن یہ جو ہے ہر ایک کی کمیوں کو اپنے اندر لیتا چلا جائے گا۔ اور زمین کے اندر سے جیسے پھل پھول اور درخت نکلتے ہیں، جی، پھر اس کے اندر سے سنتوں کی اتباع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں اس کے اندر سایہ دار، پھلدار، خوشبودار پھول اور پھل کی شکل کے اندر اس زمین سے اس کے اندر نکلیں گے۔ یہ اخلاق کے پھل اس کے اندر سے پھر نکلیں گے۔ یہ اللہ کی اطاعت والا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری والا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو محنت کر کے لانے والا ہے۔ اب یہ زمین کے مانند اس کے اندر مسکنت ہے،
اور ہر ایک کی کمیوں کو اپنے اندر غلاظتوں کو چھپانے والا، جیسے زمین اپنے اندر ہر غلاظت کو چھپا دیتی ہے، اور خوشبودار پھل اور پھول اس کے اندر سے نکلتے ہیں. پھر ایسے اخلاق کے درخت، سایہ دار پھلدار درخت اس کے اندر سے نکلیں گے، جس کے اندر خوشبودار پھل لگیں گے، ذائقے دار پھل لگیں گے، اور ایسے پھل جس کے اندر تاثیرات ہوتی ہے نا، ایسے پھل اس کے اندر سے لگیں گے. وہ سایہ دار درخت ہوگا، اس میں لوگوں کو اس کے نیچے آ کر لوگوں کو سایہ ملے گا، راحت ملے گی، اور اس کو میٹھے میٹھے پھل ملیں گے جی، جس پہ اسے روحانی توانائیاں اس کو ملیں گی. ایسا شخص ہوگا جو اطیع اللہ اطیع الرسول اور توبہ کیے کرنے والا. پھر وہ انسان ایسا ہوگا، پھر اس کے پاس آ کے بیٹھنے والوں کو جو ہے جیسے پھلدار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے، سایہ دار درخت کے نیچے بیٹھتا ہے جی، پھر اس کو راحتیں ملے گی، اس کو خوشبوئیں ملے گی، اس کی روح پاکیزہ روحانیت بن جائے گی. یہ میٹھے چشمے ہے جی، پہاڑوں سے پانی نکلتا ہے، آپ تو وہاں کے ہیں ہے جی. میٹھے چشمے، شفاف پانی جو پیاسے کو سیراب کر دے، اور جو میلے ہوں کچیلے ہوں ان کے میل کو دھو کے صاف کر دے ہے جی. ایسے میٹھا شیریں پانی جیسے ہوتا ہے، یہ ایسا چشمہ بن جائے گا، روح پاکیزہ بن جائے گی، ہر ایک اس سے محبت کرے گا، کیونکہ یہ اللہ کے حکم پاکیزہ اعمال کو اپنانے والا ہے، یہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانے والا ہے. یہاں تک کہ پھر انسانوں کے پسینوں میں بھی خوشبو پیدا کر دیتا ہے، کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے مبارک میں خوشبو آتی تھی، اور صحابہ اس پسینوں کو جمع کرتے تھے، اور جب اپنی خوشبو میں ملاتے تھے تو ان جیسی کوئی خوشبو نہیں ہوتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں خوشبو، تو اعمال کا اثر پسینے تک میں آ جاتا ہے. اطاعت پر چلنے والا، اللہ کی فرما برداری کرنے والا، سنتوں کو اپنانے والا، پھر یہ مخلوقات خدا پہ شفیق بنتا ہے. اس کی آنکھوں میں رحم ہوتا ہے، اس کی آنکھوں میں رحم ہوتا ہے، یہ مخلوق پر شفیق ہوتا ہے. تو ایک طرف توبہ ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے تیار ہے. ہم بیٹھے بیٹھے اسی مجلس میں اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے ہیں، سب نیت کریں، اللہ پچھلی زندگی جو گناہوں میں نافرمانی میں جو گزر چکی ہے، آپ کی نعمتیں کھا کر، آپ کا دیا پی کر، آپ کی عطا سارے نعمتوں کو برتتے ہوئے، آپ کی زمین پر رہ کر، آپ کی ہوا میں سانس لیتے ہوئے، سارے نعمتوں کے باوجود اے اللہ ہم تجھے ناراض کرتے رہے، ہم تیرے نافرمانی کرتے رہے، لیکن ایک دن میں اللہ اس سب نافرمانی کے باوجود تو نے ہمیں بھوکا نہیں رکھا، تو نے ہمیں پیاسا نہیں رکھا، تو نے ہمارے لباس ہم سے نہیں لیے. اے اللہ تو عیب پوشی کرتا رہا، تو ستاریک فرماتا رہا، اور تو گناہوں میں ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اندر کوئی بو پیدا کر دیتا تو کوئی ہمارے پاس نہ بیٹھتا. اے اللہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اے اللہ میں شرمندہ ہوں، اے اللہ میں معافی چاہتا ہوں، اے اللہ جو خطائیں مجھ سے ہو چکی ہے میں توبہ کرتا ہوں، اور آئندہ کے لیے اے اللہ نیت کرتا ہوں کہ ان گناہوں سے میں بچوں گا، بچنے کی کوشش کروں گا. اور اے اللہ پھر آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ آپ اس میں میری مدد فرمائیے. یہ بیٹھے بیٹھے جہاں ہم نے توبہ کی، دیر نہیں، وہاں سے کوئی دیر نہیں ہے. یہاں سچی توبہ دل سے، دل کے اندر پختہ ارادے کے ساتھ، عزم کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ، تبدیلی کی نیت. پچھلا ہو چکا، بس اللہ معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یقین رکھیں، جو توبہ کرنے والا ایسا ہے جس نے گناہ کیے ہی نہیں. اب توبہ کر لی، اب یقین کر لیں اللہ نے معاف کر دیا. بدگمانی نہ کریں اللہ سے، بدگمانی نہ کریں اللہ سے، اور اب شروع کر دیں. جو ہو چکا اس پہ توبہ استغفار، اب دیر نہیں کرنی ہے. اگر جنت جیسی زندگی میں چاہتا ہوں، سکون والی، اطمینان والی، راحت والی، آفت بلا مصیبتوں سے حفاظت والی، اور رحمتوں والی، اور برکتوں والی، الفتوں والی، مرجعیت والی، تو بس ایک ہی کام ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول. میں اللہ کو دیکھوں گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھوں گا،
جو احکامات ہیں منع کی ہوئی چیزوں سے منع ہو جاؤں گا، جس چیز کے حکم میں پورا کروں گا، بس اسی لیے میں دنیا میں آیا ہوں، اس پر ان چیزوں کو کرنا ہے، ان چیزوں پہ سب کو لانا ہے۔ سب نیت کرتے ہیں، اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ۔